اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید تیرے موافق یا مخالف حجت ہے۔ ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے سے آزاد کرتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ حضرت سعد بن مالک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں عطا فرما دیا، پھر مانگا، آپ نے دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ جب آپ اپنے دست مبارک سے سب مال دے چکے تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم سے روک کر جمع نہیں کرتا۔ جو دست سوال دراز کرنے سے بچتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اور جو مستغنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کی صحیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور بے گنتی دیا جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ علیل ہو گئے اور تکلیف نے آپ کو ڈھانک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھیں، ہائے میرے ابا جی کس قدر تکلیف میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے کہا، ابا جان آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول فرما لیا۔ ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ابا جان ہم جبریل کو آپ کے وصال کی خبر دیتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو خاتون جنت صحابہ کرام سے فرمانے لگیں، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام محبوب اور محبوب کے بیٹے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، لہٰذا ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آپ نے سلام کے بعد پیغام بھیجا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا اسی کا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے، بس صبر کرو اور ثواب طلب کرو۔ آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر بھیجا کہ ضرور تشریف لائیں۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔
بچہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کی اس طرح بھی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو جس کو میں جادوگر سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اسے سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا، اور جب بھی جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے ڈانٹ مارتا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو، مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دو، مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا ہے۔ اس نے دل میں کہا، آج معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر پتھر پھینکا اور اسے ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور پورا واقعہ کہہ کر سنا دیا۔ راہب نے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ تمہارا معاملہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے، اور عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتا اور لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک مجلس نے جو نابینا تھا اس کے بارے میں سنا تو اس کے پاس بہت تحائف لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے پکڑ کر اس وقت تک مبتلا عذاب رکھا جب تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ لڑکا لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، لڑکے، تمہارے جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزادہ اندھوں اور برس زدہ کو تندرست کر دیتے ہو اور خوب ماہر ہو گئے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور متواتر عذاب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ کا مصائب لایا گیا۔ اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو آرا اس کے سر کی چوٹی پر رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکا لایا گیا اور اس سے بھی دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس نے انکار کر دیا، چنانچہ اسے چند آدمیوں کے حوالے کیا گیا اور کہا، اے فلاں پہاڑ پر لے جا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اگر یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ
وہاں سے لڑکا دینا۔ وہ حکم کے مطابق اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے دعا مانگی، یا اللہ جس طرح چاہے مجھے ان سے کفایت کر۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا اور وہ گر پڑے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے کچھ اور آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر دور دریا کے وسط میں پہنچ کر دیکھو۔ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسے دریا میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے۔ اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے کہا، تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میری پوری بات نہ کرے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، پھر مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دو، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مارو، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کو سولی پر لٹکا کر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان کے پر رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر تیر پھینکا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ دیا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہوا۔ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے برلب سڑک خندقیں کھدوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ بھی تھا۔ آگ میں داخل ہونے سے ہچکچائی۔ بچہ کہنے لگا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اسے صبر و تحمل سے برداشت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک لے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، بس اس حالت میں جو خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو ناخوش ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔